بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے. آپ پوڈ کاسٹ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. یہ پروگرام اگین ایکسکلوسیو اس طرح سے ہے کہ یہ پھر صرف میں نے ہی کرنا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا روزہ اور دل کی بیماریوں کے حساب سے. تو اس میں کچھ لوگوں نے ہمیں کامنٹس یہ دیے کہ بلڈ پریشر کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ الیبوریٹ کر دیں, تھوڑا زیادہ بتا دیں. جیسے سپوز ایک آدمی ہے جس کو جو روزے رکھ رہا ہے اور وہ کارڈک فیلئر میں ہے. ایک میرے پاس ابھی پیشنٹ آیا ہے, وہ گراس کارڈک فیلئر میں ہے اور روزے رکھ رہے ہیں, 80 ایئرز اولڈ ہیں اور دوائیاں بھی پراپر نہیں کھا رہے. تو اگر ایسے لوگوں کو یہ پروگرام پہنچ جائے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح انہوں نے مینیج کرنا ہے. روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں, روزہ رکھیں گے تو کیا ہو سکتا ہے, دوائیاں نہیں کھائیں گے تو کیا ہو سکتا ہے, اور دوائیاں کھانی ہے تو کیسے کھانی ہے. اور اسی طرح ایک صاحب ابھی آئے جو کہ جن کو ایک دم لو بلڈ پریشر ہو گیا, وہ اس لیے کہ وہ شہری میں دوائی کھاتے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں وہ کوشش کریں کہ دوائی افطاری میں کھائیں, کہ ان کے پاس ایک مارجن ہوتا ہے کہ اگر لو ہو گیا تو وہ کچھ کھا پی لیں گے, اگر ہائی رہا تو ایک اور دوائی کھا لیں گے. اس لحاظ سے اسپیشلی جن لوگوں کے بہت زیادہ بلڈ پریشرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ہائپر ٹینشن کے حوالے سے کیونکہ لوگوں کے بہت کوئریز ہیں تو ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں بلڈ پریشر جو ہے نا بائی نمبرز جو ہے نا, ہم کچھ گائیڈ لائنس فالو کرتے ہیں کیونکہ سارے ہمارے پروگرام گائیڈ لائنس اورینٹیڈ ہوتے ہیں. تو جو امریکن گائیڈ لائن ہے وہ نمبر دیتی ہے 130-80 کا, کہ اس سے اوپر ہائپر ٹینسو ہے پیشنٹ, اور یورپین گائیڈ لائن 140-90 کہتے ہیں. یوزلی 130-140 یا 80-90 کی رینج سمجھیں آپ. تو بائی ڈیفینیشن تو یہ ہو گیا. اس کی وجہ اکثر ہم سے لوگ وجہ پوچھتے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ نہیں ہوتی, اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ امپلیکیٹڈ ہیں, جس کو ہم پیتھوفیزیولوجی کہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ بلڈ پریشر بیسیکلی جو سب سے بڑا فنامنا ہے نا وہ سالٹ سے ریلیٹڈ ہے, سالٹ کنزرویشن سے, جو ہماری باڈی کے اندر سسٹم بنے ہوئے ہیں. ایک عام آدمی کا اگر 50% لوڈ, اب آپ جس کو ہائپر ٹینشن نہیں ہے, اگر سالٹ کا لوڈ بڑھا دیں تو وہ اس کی کڈنی اس کو مینیج کرتی ہے. اصل میں کڈنی وہ آرگن ہے جو سالٹ کو بھی مینیج کرتا ہے, ایسڈ بیس بیلنس کو بھی مینیج کرتا ہے, اور آپ کی ہیمو ڈائنامکس کو بھی مینیج کرتا ہے. تو اگر آپ لیکن ایک کرونک ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے اور وہ سالٹ کا کنٹینٹ تھوڑا ضرورت سے زیادہ لے گا تو اس کو بلڈ پریشر اس کا ایک دم زیادہ بڑھ جائے گا ایک عام نان ہائپرٹینسو پیشنٹ کے مقابلے میں. اسی طرح ہماری باڈی کے اندر ایک سسٹم کام کرتا ہے, رینن اینجیوٹینسن سسٹم اور ایلڈوسٹرون سسٹم. یہ دونوں سسٹم بھی سالٹ کنزرویشن سے متعلق ہیں, اور ساتھ میں یہ ویزو کنسٹرکشن یعنی کہ آرٹریوں کو نیرو کر دیتے ہیں, کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ سمپتھومیمٹک سسٹم ہے جو کہ ہارٹ ریٹ بڑھاتا ہے اور ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے. اسی طرح بائی ایج جو ہے نا آپ کی آرٹریز اولڈ ایج میں ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ بھی اسی وجہ سے سسٹولک ہائپر ٹینشن یہ جو کہ اوپر والی ہائپر ٹینشن ہے بلڈ پریشر وہ بڑھ جاتا ہے. اور اوپر والی بلڈ پریشر اور نیچے والی بلڈ پریشر کے درمیان فاصلہ, اس کو پلس پریشر کہتے ہیں, وہ بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اینڈوتھیلیم جو ہے, جو ہماری ڈرگ کی جو ہماری ویسل کی لائن ہے, اس کے اندر سے اگر وہ ڈیمیج ہو جائے کسی بھی وجہ سے, تو جیسے ڈائبٹیز ہے یا کرونک ہائپرٹینشن ہے یا ڈسلیپیڈیمیا ہے, تو وہاں پر جو وہ پروڈیوس کرتی ہے وہ ایک ایسی چیز جو کہ آرٹری کو کھلا رکھتی ہے, اس کو نائٹرک آکسائڈ بولتے ہیں. تو وہ بھی اگر اینڈوتھیلیم ڈیمیج ہو تو بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. تو یہ پیتھوفیزیولوجی ہے. اب وہ لوگ کون سے زیادہ پریڈسپوز ہیں, جیسے جینیٹکلی جن کے گھر میں بلڈ پریشر کسی کو ہے بڑے کو, تو اس میں 4 فولڈ زیادہ چانس ہے کہ اس کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے کسی بھی بچے کو ان کے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اوبیسٹی ہے, اگر ایج آپ اوبیس ہیں اور آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. اور اب وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بغیر جینیٹکس کے یا بغیر اوبیسٹی کے بلڈ پریشر یا پیتھوفیزیولوجی اس میں جو ہے نا, یا یوں سمجھیں کہ وہ آپ کا ایبنارملٹی پروڈیوس کر دیتی ہے, وہ ہے جیسے اورل کانٹرسیپٹیو پلز جو لیتے ہیں ان کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. جو اسٹیرائڈس کے اوپر ہے, منرلوکارٹیکائڈ یا گلوکوکارٹیکائڈ, کوئی بھی اسٹیرائڈ ہے, وہ ٹرانزنٹلی بلڈ پریشر ریز کر دیتے ہیں. اس طرح اوور دا کاؤنٹر ڈرگس جو آپ لیتے ہیں, دوائیاں جا کے جو پین کلرز ہوتی ہیں, وہ بھی بلڈ پریشر بڑھا سکتے ہیں. پچھلے پروگرام میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے بلڈ پریشر کی ریڈنگ کس پہ جو یوزلی ریلائی کرتے ہیں. دیکھیں ہم زیادہ ریلائی کرتے ہیں ہوم ریڈنگس پہ. ہاسپٹل کے اندر نا ایک چیز ہوتی ہے وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن, جو کہ آلموسٹ 27% پیشنٹ کو ہوتا ہے. پیشنٹ آتا ہے تو اس کا ہسپتال بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. وہ آتا ہے سیڑھیاں چل کے لفٹ سے ایمرجنسی میں لینڈ کرتا ہے. ایمرجنسی کی اپنی صورتحال عجیب سی ہوتی ہے, وہاں رش پڑا ہوتا ہے, مریض خود اپریہنسو ہوتا ہے, تو بلڈ پریشر تھوڑا بڑا ہوا آتا ہے. اسی پیشنٹ کو جب ہم اپنے آفس میں آ کے دیکھتے ہیں تو بلڈ پریشر تھوڑا کم ہو جاتا ہے. لیکن ان پیشنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا بلڈ پریشر اپنے گھر میں لینا, وہ زیادہ ہمیں اچھا پتہ چلے گا. تو اس کی طریقہ لینے کا میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ 2 ریڈنگس کافی ہیں ہائپرٹینسو پیشنٹ کے لیے. بس یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو, اور دونوں آرمس میں سے جس میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے یوزلی اسی میں بلڈ پریشر دیکھیں.
کئی دفعہ ہمیں مریض آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیجیٹل ڈیوائس استعمال کرتے ہیں. ڈیجیٹل ڈیوائس دنیا میں ایکسیپٹیبل ڈیوائس ہے. اسی طرح جو آپ کی دوسری جو مانومیٹرز ہیں یا مرکری دیکھنے والے بلڈ پریشر کے طریقے ہیں وہ سب صحیح ہیں, سوائے وہ جو کہ ریڈیل پہ لگائے جاتے ہیں, یعنی کہ کلائی والے یا انگلی والے, ان پہ زیادہ ہم ریلائی نہیں کرتے. تو بیسیکلی آفس ریڈنگ سے زیادہ گھر کی ریڈنگ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ایک ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹر ہوتا ہے, وہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے, ہم لگا دیتے ہیں اور وہ 24 گھنٹے لگی رہتی ہے, مختلف اوقات میں بلڈ پریشر دیکھتی ہے, سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی, اور اس سے آپ کے بلڈ پریشر کا ہمیں ایک ایوریج ہمیں پر ریڈنگ ہوتی ہے. اگر اس سے اوپر ہو تو پھر ہائپرٹینسو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ روزے میں کیا ہوتا ہے. اچھا, روزے میں پہلے بتایا کہ ہماری بیسیکلی نا ٹوٹل اینٹی ہائپرٹینسو 8 گروپس آف ڈرگ ہیں, 8 گروپس. اب وہ دنیا میں سینکڑوں ہیں, ہمارے ملک میں بھی سینکڑوں ان مختلف ناموں سے ہیں. آلموسٹ ان کا افیکٹ ایک جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا شاید فرق برانڈڈ یا نیشنل ڈرگز میں ہوتا ہو, لیکن وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے. تو ایک دوائی سے دوسری دوائی میں کوئی پوٹینسی میں خاص فرق نہیں ہوتا. یہ مریض کی یا اسپیشلی ڈاکٹر کی اپنی چوائس ہوتی ہے وہ کون سی دوائی لکھتا ہے. تو عموماً ڈرگس کلاسز میں ایک طرح کلاس میں خاص فرق نہیں ہوتا, اور شاید برانڈڈ اور نیشنل میں بھی اتنا فرق کوئی نہیں ہوتا. قیمت کا یہ ضرور فرق ہوتا ہے, وہ برانڈڈ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں, نیشنل ڈرگس تھوڑی سستی ہوتی ہیں. اچھا, اب جو ڈرگز ہیں بیسیکلی دیکھیں, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہماری پیتھوفیزیولوجی ایک سالٹ کنزرویشن سے ریلیٹڈ ہے, تو اسی طرح جب وہ ڈرگز جو بھی یوزلی آپ کو دی جاتی ہیں وہ اسی طرح سے کام کرتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ڈائیوریٹکس ہیں. ڈائیوریٹکس ایک دوائی ہے جو کہ بلڈ پریشر کی ہے اور پیشاب آور ہے, اور اس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. امریکن گائیڈ لائنز ڈائیوریٹکس کو فرسٹ لائن ڈرگ کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ ایس انہبیٹرز جن کو کہتے ہیں, ریسپٹر بلاکرز کہتے ہیں, وہ فرسٹ لائن ڈرگز میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح جو املاڈیپین گروپ ہے وہ بھی فرسٹ لائن ڈرگ میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جو ڈائیوریٹکس کا میں نے آپ کو بتایا تھا, کیونکہ روزے میں آپ ویسے ہی کیونکہ پانی آپ نہیں پی سکتے, اور روزہ کچھ جگہوں میں 12 گھنٹے یا کچھ جگہوں میں 18 گھنٹے کا ہوتا ہے, تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں ڈائیوریٹکس تھوڑا اوائڈ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں بی پی کم ہو یا پیاس زیادہ لگے, اور پیشنٹ زیادہ ہائپرٹینسو پیشنٹ زیادہ جو ہے نا وہ ویکنیس محسوس کرے. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یس, اگر تھائرائڈ یا ڈائیوریٹکس کے بغیر آپ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے, تو پھر اس کو بہتر یہ ہے کہ افطاری کے بعد لیں, تاکہ آپ کو اگر بلڈ پریشر لو ہو رہا ہو تو آپ اس کو مینیج کر سکیں. دوسرا گروپ جو بڑا گروپ ہے, جیسے میں نے بتایا ایس ریسپٹر بلاکرز یا ایس بلاکرز, ایس انہبیٹرز ہیں, وہ بھی بیسیکلی وینو ڈائلیٹرز ہیں, وینس کو کھول دیتی ہیں. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ افطاری کے بعد ان دوائیوں کو استعمال کریں, کیونکہ یہاں ہمارے اسلام آباد میں جو روزہ آلموسٹ سمجھیں کہ کیونکہ سردیاں ہی تقریباً چل رہی ہیں, بہت زیادہ فرق نہیں ہے. گرمیوں کے روزوں میں کبھی کبھی 16 گھنٹے کا 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ افطاری کے بعد آپ یہ ایس ریسپٹر یا ایس انہبیٹر استعمال کریں. تیسرے ہوتے ہیں بیٹا بلاکرز, جو کہ ہارٹ بیسیکلی سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی کو کم کرتے ہیں, بیٹا بلاکرز جیسے. تو وہ بیٹا بلاکرز بھی یس آپ لے سکتے ہیں کیا کہتے ہیں افطاری کے بعد. اور اسی طرح املاڈیپین گروپ ہے, یا جن کو ڈائی ہائیڈروپائیڈینس کہتے ہیں, ایڈلیٹ یا یہ املاڈیپین جو ہے, یہ گروپ جو ہے یہ بھی اینٹی ہائپرٹینسو فرسٹ لائن سیکنڈ لائن ڈرگ میں استعمال ہوتے ہیں, اور ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں. جو ایڈلیٹ ہے وہ بیسیکلی ابھی فرسٹ لائن میں نہیں ہے, لیکن املاڈیپین جو ہے نا آپ اس کو فرسٹ لائن میں دے سکتے ہیں. اچھا, اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سنگل ڈرگ پہ ہوتے ہیں, کچھ ڈیول ڈرگ پہ ہوتے ہیں, کوئی ٹرپل رجیم پہ ہوتے ہیں. تو سنگل ڈرگ والے یوزلی کوشش کریں کہ افطاری کے بعد لیں. ڈیول جس کے سنگل ڈوز کے اندر 2 دوائیاں ہیں وہ بھی افطاری کے بعد لے سکتے ہیں. جن کی 3 ڈرگز ہوتی ہیں وہ یوزلی 2 کمبینیشن ہوتی ہیں, ایک کمبینیشن تھراپی ہوتی ہے اور ایک سنگل ڈرگ ہوتی ہے. تو اگر اتنا زیادہ بلڈ پریشر ہے کہ 3 دوائیاں لینی پڑ رہی ہیں, تو آپ جو کمبینیشن ٹریٹمنٹ ہے وہ افطاری کے بعد لیں, اور سحری میں آپ سنگل ٹریٹمنٹ جو آپ لے رہے ہیں وہ لے لیں. اچھا, اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ان کنٹرول ہائپر ٹینشن ہوتی ہے, یا وہ پیشنٹ جو ڈرگ پراپر نہیں لے پاتے, تو وہ یہ اس گروپ میں آتے ہیں روزے کے حساب سے, جو کہ ہائی رسک ہے, ویری ہائی رسک میں نہیں, ہائی رسک میں. تو ہائی رسک والے جو کہ میں دونوں کو شمار کرتا ہوں, گائیڈ لائنس تو یہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے جو ہائی رسک میں ہے وہ بیسیکلی وہ ہے جو 3 ڈرگ سے زیادہ ہے یا ان کنٹرول ہائپر ٹینشن ہے. لیکن میرے حساب سے وہ مریض بھی ہائی رسک میں ہے جو کہ کمپلائنٹ نہیں ہے, دوائی پراپر نہیں کھاتا. تو یہ تمام مریض جو اس بریکٹ میں آتے ہیں وہ روزہ سوچ سمجھ کے رکھیں, کیونکہ اس میں پرابلم ہو سکتا ہے. اب کچھ اسٹڈیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اسٹڈیز جو ہوئی ہیں روزہ اور بلڈ پریشر کے لحاظ سے وہ بہت چھوٹی ہیں. ایک ٹینیسن اسٹڈی ہے جہاں پر 60 مریضوں کو انہوں نے یہ کیا کہ بلڈ پریشر دیکھا پری رمضان اور پوسٹ رمضان. ایک لنڈن میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے, انہوں نے پوسٹ رمضان اور پوسٹ رمضان دیکھا.
پہلی اسٹڈی میں 60 لوگ تھے, دوسری میں 80 لوگ تھے, تو یہ اتنا بڑا نمبر نہیں ہے جو کہ بہتر کلیئرفائی کر سکے. دوسرا کلائمیٹ کا بہت فرق ہے, کچھ جگہوں پہ 18 گھنٹے کا روزہ ہے, دھوپ ہے, گرمی ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, تو ان کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. جو چھوٹا روزہ ہے یا سردی ہے ان کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا انڈیویجولائز ہیں. جیسے ڈاکٹر زاہد نبی سے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ نیفرولوجی میں ہم انڈیویجولائز کیئر دیتے ہیں, اسی طرح ہائپرٹینسو بھی انڈیویجولائز کیئر ہے. جو پیشنٹ سے ایلڈرلی ہے اور اس کو ملٹیپل ایشوز ہیں, ڈائبٹیز ہے, ڈسلیپیڈیمیا ہے, کارڈک ایشو ہے, ہائپرٹینسو ہے, تو ان کے لیے روزہ رکھنا شاید ممکن نہ ہو. اس طرح ایک ینگ ہائپرٹینسو ہے, وہ آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ وہ دوائی پراپر کھاتا ہے اور اپنا فلوئڈ کانٹینٹ اچھا رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جنرل کنسنسس یہی ہے کہ روزہ وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جو کہ اس کو مینیج کر سکیں. پچھلے پروگرام میں ایک اور بات میں نے بتائی تھی, جو پچھلے رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہے اور پہلے بھی ہائپرٹینسو تھا, یس وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ پچھلا رمضان ان کا ٹھیک گزرا تھا. اور ویسے بھی ہماری طرف پاکستان سائڈ پہ تو اب یہ روزے آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف جاتے چلے جائیں گے, تو اور روزہ رکھنا اور آسان ہو جائے گا. لیکن جہاں پہ یہ گرم ہو جائیں گے وہاں پر تھوڑا سا اسی کنٹری کے حساب سے, اسی ڈائنامکس کے حساب سے دوائی جو ہے نا وہ کھانی پڑے گی. تو باٹم لائن کیا ہے کہ آخری بات یہ کیا کہ کوشش کریں بلڈ پریشر کی دوائی افطاری کے بعد کھائیں. دوسری بات, اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے, اس کو 2 دفعہ دن میں دیکھیں, لو ہو رہا ہے دوائی خود ریڈیوس کر لیں یا ڈاکٹر کو بتا کے ریڈیوس کر لیں. دوائی کو بند نہ کریں انٹل انلیس 100 یا 90 سے بی پی کم نہ ہو جائے, اور نہ دوائی نہ بند کریں. اگر دوائی بند کر لیں گے تو ریفلیکسلی آپ کا بی پی ایک دم بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو اور تیسرا یہ کہ ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ جو یوزول اسٹڈیز ہیں وہ پاکستان کی نہیں ہے. پاکستان کا جو افطاری اور سحری ہے اس میں سالٹ کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. تو وہ جو ٹیونیسین اسٹڈی یا لنڈن کی اسٹڈی ہے اس میں شاید وہ اتنا افطاری میں سموسے پکوڑے نہیں کھاتے, لیکن ہماری طرف جب یہ سموسے پکوڑے کھائے جاتے ہیں تو اس طرف چانس یہ رہتا ہے کہ شاید بلڈ پریشر بجائے کہ کم ہونے کے رمضان میں وہ بڑھنا شروع ہو جائے, کیونکہ لوگ عام دنوں سے زیادہ نمک کانٹینٹ لیتے ہیں. ایون ہائپرٹینسو جو افطاری ہوتی ہے اس میں سب بیٹھ کے افطار کرتے ہیں, چاہے وہ ہائپرٹینسو ہے, کارڈیک ہے, نان کارڈیک ہے, نارمل ہے, پیشنٹ بھی نہیں ہے, تو وہ اسی حساب سے کھاتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کم ہو جائے, اس طرح ریکوائرمنٹ بڑھ جائے. اگر آپ نمک کا کنٹینٹ بہت زیادہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی جو ہائپرٹینسو ہوتے ہیں ان کی کیونکہ ان کی کرونک ہائپرٹینشن ہوتی ہے, تو جو وہ سالٹ سینسیٹیو ہوتے ہیں. عام آدمی جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ کڈنی جو ہے لوڈ بہت بڑا 50 گنا زیادہ لوڈ بھی برداشت کر سکتی ہے, لیکن ہائپرٹینسو جو ہے نا تھوڑا سا اگر نمک کھا لے تو اس سے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. اس لیے اگر بہتر یہ ہوگا جیسے ہمارے گیسٹرونٹالوجسٹ صاحب نے بتایا تھا, کومیل صاحب نے, کہ سادہ غذا رکھیں, سادہ سحری میں, سادہ افطاری میں. اور رمضان کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ سادہ غذا اور اپنے لائف اسٹائل ماڈیفائی کریں. تو یہ سب چیزیں ان کانٹیکس دینی پڑیں گی. صرف دوائی کو کم یا زیادہ کرنے سے نہیں, جو آپ کھا رہے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر ہے. بہت شکریہ, السلام علیکم.